یہ الفاظ ہیں اس کو جنات جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح یا کہارو پڑھیں، جسم پر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیں اور پھر رزلٹ کو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری۔ کالے پیلے جادو تعویذ سے ڈسے ہوئے ایک بار یہ عمل کرو، ایسا ختم ہوگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے، پہلے کم تھے لیکن اب گزشتہ کچھ دنوں سے، کیونکہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا چیزیں عطا اور رب کی ذات کی طرف سے ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، انسان کا سم ٹائم وہ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ نے ظاہر زندگی کا ایک نظام اور معاملات اس کو چلانے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے، کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آواز میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، کئی ایسے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، وہ ہنر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا کرتا ہوتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، ہیں جادو تعویذ کے مسائل ہیں، نظر بندر حیثیت کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، گھر کے مسائل ہیں، فیملی کے مسائل ہیں، مطلب تو الحمدللہ اس کے حوالے سے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ انسان کو بس صرف اس کو ایڈجسٹ کرنا آتا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک میڈیکل کی دکان ہے، اس کے میڈیسن کی، اس میں ہر طرح کی میڈیسن پڑی ہوئی ہیں، سب کا نام میڈیسن ہے، سب کو دوائی ہی کہتے ہیں۔ اب اصل ڈاکٹر وہ ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ کون سی دوائی کس کام کے لیے اور کس وقت اس کو دینی ہے۔ اس کا ایک میں چھوٹا سا آپ کو ایک لطیفہ سمجھ لیں یا ایک علمی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا، تو اس کو وہ بیمار ہو گئے اور اتنا بیمار ہوا کہ بالکل لاغر ہو گیا، موت کے دانے تک پہنچ چکا، ہر طرح سے علاج کروایا، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کو افاقہ نہیں ہو رہا، اور یہاں تک کہ بالکل سب حکیم، سب ڈاکٹر سب عاجز آ چکے، اور پوری دنیا سے ڈاکٹرز آتے رہے لیکن بادشاہ کو اس سے افاقہ نہ ہوا۔ تو ایک دفعہ آیا ایک حکیم تھا، ایک مطلب گاؤں سے، اس نے کہا بادشاہ کو مجھے پتہ لگا تو میں اس کا علاج کر لوں گا اس بیماری۔ انہوں نے کہا بڑے بڑے ڈاکٹر آئے ہیں، وہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا سے کریں گے؟ اس نے کہا بس مجھے ایک چھوٹا سا موقع دے دو۔ جب لڑائی بڑی بات بڑی، بادشاہ نے پوچھا، اس نے کہا اس طرح ایک حکیم ہے، بوڑھا صاحب کہتا ہے میں علاج کر لوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یار اتنوں نے نہیں، بادشاہ نے کہا اتنوں نے نہیں کہا، تو کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا میری جان آپ کے حوالے ہے، اگر میں علاج ٹھیک نہ کر سکا تو میری گردن اڑا دے، ٹھیک ہے، یہی میں کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ کو ظاہر بات ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ یار مجھے کہیں نہ کہیں سے شفا ہو، شفا ایسی چیز ہے بھائی انسان سے کہیں سے مجھے شفا مل جائے بس۔ تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ علاج کریں۔ اس نے کہا کہ ایک منگایا جائے خربوزہ، وہ اس ٹائم تھا وہ منگایا جائے۔ اب خربوزہ منگایا، اس نے خربوزہ کاٹا، ایک دن، دو دن، تین دن دیا، تو بادشاہ کی طبیعت میں بہتری آنے لگ پڑی، اور ہفتہ ایک بادشاہ نے کھایا تو وہ بیماری بھی ختم ہو گئی اور بادشاہ صحت پکڑنے لگ پڑا، اور سب بڑے خوش ہوئے کہ یار اس نے تو بڑا اچھا کام کیا۔ اور جب بادشاہ ٹھیک ہوا تو اس کو بڑے انعام و اکرام کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ اب چند ایک سال گزرتے ہیں، بادشاہ پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ اب جب پھر بیمار ہوا تو اب وہاں جو لوگ تھے جو دیکھ رہے تھے کہ یہ حکیم کر کیا رہا ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے بادشاہ کو خربوزہ کاٹ کے دیا اور وہی بیماری پھر سر اٹھا رہی تھی۔ تو اس وقت کا تھا، انہوں نے کہا جی اس حکیم کو بلاؤ، تو وہ وہاں کا ایک وزیر تھا، اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ خربوزہ تھا وہ کاٹ کے دے رہا تھا، آپ ٹھیک ہو رہے تھے، تو ابھی میں آپ کو دیتا ہوں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا وہ جب جتنا خربوزہ دیتا رہ گیا، بادشاہ اور زیادہ بیمار ہوتا گیا۔ اب اس نے کہا بادشاہ، اس نے کہا یہ وہ یہی دے رہا تھا، میں بھی یہی دے رہا ہوں۔ پھر کہا کہ نہیں، اس کو حکیم کو ہی بلاؤ، اس سے پتہ کرو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب اس کو بلایا، اس نے کہا بادشاہ کی، اس نے کہا اچھا خربوزہ منگاؤ۔ اب وہ جو زیادہ بنتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہلے دے چکے، آپ اور بتائیں۔ اس نے کہا نہیں آپ خربوزہ منگائیں، میں کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہم نے خربوزے دے دے کے تھک گیا، نہیں۔ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں، بادشاہ سے کہا، انہوں نے کہا اچھا اس کو خربوزہ لا کے دو۔ اچھا اس نے لا کے دیا، اس نے بنایا، دیا، ایک دن، دو دن، تین دن، بادشاہ پھر ٹھیک ہونے لگ پڑا۔ اب وہاں پہ بڑا مسئلہ بن گیا کہ یار بادشاہ کو ہم نے خربوزہ دیا، اس نے بھی آ کے دیا، ہم سے نہیں ہوا تو اس سے کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اب وہی میں یہ آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ دعائیاں ہیں، وظائف ہیں، چیزیں ہیں، سب دے سکتے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن وہ اس کا ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا۔ اب اس نے کہا کہ آپ نے کیسے کیا؟ اس نے کہا کہ جس موسم میں شروع میں آیا تھا، اس کا اوائل موسم تھا، اس وقت کے اندر جس بادشاہ کو خربوزہ دینا تھا، لیکن اب یہ جو موسم جانے والا آ گیا، اس کے ساتھ بادشاہ کو خربوزے کے ساتھ اس کے بیج بھی دینے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ انہوں نے وہ چیز تو نہیں دیکھی، انہوں نے کہا بیج نکال کے بادشاہ کو دی جاؤ۔
اب اس موسم کے اندر اس نے کہا کہ خربوزے کے ساتھ اس کے بیج دیں گے تو اس بیماری کے اندر اس کو فاقہ ہو۔ تو اس نے کہا جب ہم نے بیج دینے شروع کیے تو بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ وظائف چیزیں ہر بندہ کہتا ہے کہ بڑے پڑے ہوئے ہیں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کو جج کرنا، اس کو اپنی طرف یار اس وظیفے کو یہ کہاں پر ورک کرے گا، دوائی فلیجل ہے کیوں کب دینی ہے، پیناڈول ہے کب کیوں کھانی ہے، کئی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دونوں اکٹھی کھا لیں وہ تب ریئیکشن کر سکتا ہے، کبھی ہم ڈرپ لگواتے ہیں وہ ریئیکشن کر سکتا ہے، بخار میں یہ نہیں دینا، بخار میں وہ نہیں دینا، درد میں یہ نہیں دینا۔ تو یہ چیز جو سمجھ جاتا ہے وہ سمجھ لے اصل جو ہے وہ حکیم یا ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ تو وظائف میں بھی یہی سلسلے ہیں۔ تو یہ بات ذرا تھوڑی لمبی ہوگی کہ ایک واقعہ تھا وہ یہ سمجھانا تھا۔ تو اب یہ اسی طرح کئی لوگ جادو تعویذ کے بھی آتے ہیں پوچھتے ہیں، تو جب یہ عمل ان کو دیا جاتا ہے تو اس میں ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، چاہے کسی نے کتنا ہی سخت جادو، ہاں اس کی حفاظت ضروری ہے، اس کے لیے پھر ہم تعویذ دیتے ہیں حصار کے لیے، حفاظت کے لیے، وہ پھر آپ کو لینا پڑے گا، تب آپ کو مکمل اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کیجیے گا، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، ہمارے اس فیس بک پہ مفتی بلال احمد قادری، اس کو فالو ضرور کیجیے گا۔ اجازت کے لیے کمنٹ میں اللہ لکھیے گا، اور خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو جسٹ لائک کیجیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا وداؤٹ اسکپ کیے ہوئے۔ عمل پر جائیں گے اس سے پہلے دعا کریں گے، دعا پر امین ضرور کہیے گا، کمنٹ میں امین لکھے گا، زبان سے دل سے کہے گا۔ اگر آپ بھی اپنے لیے خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجیے گا، نیکسٹ ویڈیو میں دعا ضرور کیجیے گی۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میں ہر ویڈیو دیکھتی ہوں، اللہ پاک نے مجھ پہ بہت کرم کیا الحمدللہ، میری 4 بیٹیاں ہیں، شوہر بھی بہت اچھے ہیں، میں آپ کی ہر ویڈیو میں کمنٹ لائک کرتی ہوں، آپ سے بیٹے کی دعا کے لیے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا وارث بیٹا نصیب فرمائے، نیک نصیبوں والا زندگیوں والا عطا فرما دے، اور زندگیوں والا ہو، نصیبوں والا ہو، نیک ہو، صالح ہو، فرما بردار ہو، جڑوا بیٹے عطا فرما دے۔ نام محمد، نام احمد، نام حسن، نام حسین کی منت کے ساتھ ہمارا یہ چینل ہے MVQ ہیلتھی لائف، اس پر ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، خاص اس میں اعظم میں کیجیے، اللہ آپ کو اپنی وارث نصیب فرمائے، اور ہر ہماری بہن بیٹی کو جو اولاد سے یا بیٹوں سے محروم ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے وارث نصیب فرما دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف جو میں نے آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے، جادو، تعویذ، نظر، حسد، بندش ہے۔ تو کیا کرنا ہے، 11 دن کم از کم ہر نماز کے ساتھ، جیسی فرض نماز آپ نے پڑھی 3 مرتبہ آپ درود شریف درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 41 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ اور یہ آیت الکرسی ایسی ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو لگے آپ پر جادو تعویذ کے اثرات ہو رہے ہیں، آپ پڑھنا شروع کر دیجئے، آپ کا جسم خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ اور خاص کر عموماً جو جنات یہ کرتے ہیں، یہ جب انسان سویا ہوتا ہے اس سوتے ہوئے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں، وہ سخت حملہ ہوتا ہے، جیسے ہی سوتے ہوئے آپ کو حملہ ہو آپ دل میں پڑھنا شروع، اب اس ٹائم کبھی آواز بھی نہیں نکل سکتی، ہم آواز دے رہے ہیں کسی کو بلا رہے نہیں ہو سکتا، تو آپ آیت الکرسی پڑھنا شروع کریں، جیسے ہی آپ آیت الکرسی شروع کریں گے آپ کو اپنا جسم خود بخود ہلکا ہوتا خود نظر آئے گا۔ اسی طرح جیسے ایک بندہ تھا، اس کو جنات آگے اس پہ، تو اس نے کہا کہ اس کو یاد آیا کہ میرے استاد نے بتلایا تھا کہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، تو اس نے آیت الکرسی شروع کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو وہ جن بھی اس کے ساتھ آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ مزید ڈر کے کہ یار میں اس کو بچنے کی میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہا ہے، اب وہ پڑھی جا رہا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جن بھی پڑھتا جا رہا ہے، لیکن جب وہ اس لفظ پہ پہنچا ولا یؤودہ حفظہما، اینڈ پہ آتا ہے وہ ولا یؤودہ حفظہما، وہ جن یہ لفظ نہیں پڑھ سکا، اور اسی ٹائم وہ بس موقع جو ہے وہ چلا گیا۔ تو یہ اگر ایسا ہو تو آپ اس کو پڑھتے رہیں، اور خاص ولا یؤودہ حفظہما سب سے اس میں خاص یہ الفاظ ہیں، اس کو جنات جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ایک تسبیح یا کہارو پڑھیں، جسم پر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جسم پہ پھیر لیں، اور پھر رزلٹ خود دیکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔